ذلك لمن خشي ربه. وقال الله تعالى في مقام آخر: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. میرے بھائیوں، جیسا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں اتوار والے دن ہماری نشست ہوتی ہے، آج سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں چند باتیں عرض کروں گا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ان کی فضیلت میں آئی ہیں. امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ اپنی مسند احمد میں فرماتے ہیں کہ اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ روایات جس صحابی کی فضیلت میں آئی ہیں وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. درمیانہ قد ہے، مضبوط جسم کے مالک ہیں اور موٹی آنکھیں، ہر وقت ان سے خشیت الہی کے آنسو ٹپکتے ہیں. گندمی رنگت ہے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوں اور سینے پر بالوں کی بہتات ہے. ہاتھ اس قدر زیادہ مضبوط ہیں کہ اگر کسی کے ہاتھ کو زور سے دبا دیں تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ جائیں. انتہا قسم کے بہادر انسان ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب والدہ فوت ہوئی نا تو آقا علیہ السلام اس وقت 6 برس کے تھے. تو پھر کفالت حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے اپنے ذمہ لی. ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابیہ تھی، حضرت علی کی والدہ تھی. والدہ کا نام فاطمہ بنت اسد ہے اور بیوی کا نام فاطمہ بنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو نبی علیہ السلام حضرت علی کی والدہ کو بھی والدہ ہی فرمایا کرتے تھے، بلکہ ان کی شان کے کیا کہنے کہ نبی علیہ السلام نے انہیں جنت کی بشارت عطا فرمائی. اور جب حضرت فاطمہ فوت ہوئی نا، فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ، تو نبی علیہ السلام نے اپنی قمیض اتار کر فرمایا کہ فاطمہ کو یہ قمیض پہنا دی جائے، میری والدہ کو یہ قمیض پہنا دی جائے. قمیض جب انہیں پہنا دی گئی، جنازہ خود پڑھایا اور نبی علیہ السلام کی آنکھوں میں زاروں کی طرح آنسو بہہ رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام خود قبر میں اترتے ہیں اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے نبوت والے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں. میرے بھائیوں، 6 برس کے تھے نبی علیہ السلام جب حضرت ابو طالب اور حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کے پرورش فرمائی. اور پھر ابو طالب جو تھے نا، ان کا اصل نام ہے عبد مناف. ابو طالب ان کا بڑے بیٹے کا نام طالب تھا، اس وجہ سے ان کی کنیت ابو طالب ہے. 4 بیٹے تھے ابو طالب کے. پہلے بیٹے کا نام طالب ہے، پھر عقیل ہے، پھر جعفر ہے، اور چوتھے نمبر پر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم. یہ چاروں کے چاروں صحابی ہیں. تو میرے بھائیوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ انسان ہیں کہ جب حضرت علی پھر 6 برس کے ہوئے نا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے چچا ابو طالب غریب آدمی تھے، تو جب حضرت علی 6 برس کے ہوئے تو نبی علیہ السلام نے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گھر بلا لیا اور ان کی پرورش فرمانا شروع کر دی. پھر جوان نبی علیہ السلام کی زیر تربیت ہی ہوئے. اور کتنی یہ خوش نصیبی کی بات ہے کہ جنہیں میرے نبی علیہ السلام کی تربیت کا موقع مل جائے. بلکہ یہ موقع ملا نہیں ہے، میرے رب نے خود دیا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ نے سارے دلوں پر نظر دوڑائی
جو دل سب سے اعلیٰ تھا، عرفہ تھا، افضل تھا، اسے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر میں فٹ کر دیا۔ پھر سارے انسانوں کے دلوں پر نظر دوڑائی۔ اس کے بعد جو دل سب سے زیادہ مقدس تھے، مطہر تھے، انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع کر دیا، اور ان مقدس دلوں میں ایک دل سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی تھا۔ یہ وہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے نماز میرے نبی کے ساتھ پڑھی ہے۔ یہ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے نبی نے جب نبوت کا اعلان فرمایا، خاندان کو اکٹھا فرمایا میرے خاندان میں کون ہے جو میرا ساتھ دے؟ یہ 8-9 سال کا بچہ، ایک روایت میں 10 سال بھی عمر آئی ہے۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، اللہ کے رسول میں حاضر، میں ہر وقت آپ کا ساتھ دوں گا، میری ٹانگیں تو کمزور ہیں لیکن اللہ کے رسول میں ساتھ دینے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تو بیٹھ جا۔ پھر فرمایا لوگوں تم میں کون ہے جو آج میرا ساتھ دے؟ پھر علی کھڑے ہوئے، تیسری مرتبہ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ تو یہ آج جو بار بار اسلام کی مدد کے لیے، رسول اللہ کی مدد کے لیے کھڑا ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ اے نبی میری ٹانگیں کمزور ہیں لیکن میں آپ کا ساتھ دوں گا، کیا پتا تھا کہ آگے چل کر یہ سب سے مضبوط ٹانگوں والا انسان بنے گا، اور کیا پتا تھا یہ عمر بن عبدود اور مرہب جیسے دشمنوں کے پرخچے اڑائے گا، کیا پتا یہ فاتح خیبر بنے گا۔ میرے بھائیوں کون علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ میرے نبی علیہ السلام نے جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ حضرت علی کے ہاتھ میں دیا نا، تو طبقات ابن سعد کی صحیح سند سے روایت ہے، فرمایا یہ فاطمہ کا نکاح علی سے، میرے رب نے مجھے حکم دیا تھا کہ فاطمہ کا نکاح علی سے کر دے۔ میرے بھائی کتنی مقدس وہ ہستی ہوں گی کہ جن کے بارے میں رحمان فرمائے کہ اپنی بیٹی کا نکاح ہے اللہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی اپنی بیٹی کا نکاح اس انسان کو دے دو، اس انسان کی عظمت کے پھر کیا کہنے۔ اتنی اس کی عظمت ہے، اتنی فضیلت ہے، ایمان اس قدر ہے کہ میرے نبی علیہ السلام نے ان کی محبت کو معیار قرار دے دیا، ان کی محبت کو ہمارے ایمان کا معیار قرار دے دیا۔ فرمایا جو علی سے محبت کرے گا وہ مومن ہوگا، جو اس سے بغض رکھے گا، نفرت کرے گا، وہ منافق ہوگا۔ آج جس دل میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں، وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، منافقوں کی صف میں قیامت والے دن کھڑا ہوگا۔ تو کون ہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی، فرمایا ہے علی یہ میرے پاس کافروں کی امانتیں ہیں، اللہ کے رسول میرے لیے کیا حکم ہے؟ 100 آدمی نبی کے گھر کے چاروں اطراف میں ننگی تلواریں لے کر کھڑا ہوا ہے۔ فرمایا علی میرے بستر پر سو جاؤ، صبح اٹھ کر یہ امانتیں کافروں کو لٹا کر آنا۔ میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی ڈر اور خوف کے، جس چادر پر خطرہ تھا کہ یہاں بستر پر لیٹنے سے میری جان جا سکتی ہے، وہ یا ایھا المزمل والی چادر میرے علی اوڑھ کر صبح تک سوتے رہے۔ میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ایک ایمانی لیول ہو تو بندہ یہ کام کرتا ہے کہ باہر ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں اور جس کے انتظار میں کھڑے ہیں، یعنی کہ ہمارے رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہی کے بستر پر علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر اوڑھ کر بغیر کسی خوف و خطر کے سو جائیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امانتیں لٹائی مدینہ میں گئے، دیکھا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی کے پاس بیٹھے ہیں، کھجوروں کا آگے کھجوریں رکھی ہوئی ہیں، تناول فرما رہے۔ حضرت علی نے جگ گئے، سلام دعا کی، کھجوریں کھانے لگے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
ایک آنکھ میں اس وقت درد تھا۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب حضرت علی نے گٹھلیاں رکھنا شروع کی، تو جیسے آج بھی ہم بیٹھے ہوں ایک جگہ پر تو ایک پلیٹ میں لوگ ہڈیاں رکھنا شروع کرتے، سارے ادھر ہی رکھنا شروع کر دیتے ہیں، تو ادھر ہی ایک جگہ پر گٹھلیاں کھجور کے رکھنا شروع کر دی۔ تو ایک صحابی نے مذاق کیا، کہنے لگے کہ دیکھو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ کھجوریں کھائی ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ گٹھلیاں ان کے آگے پڑی ہیں۔ بڑے حاضر دماغ تھے، بڑا اللہ نے ذہین و فطین انسان بنایا تھا حضرت علی کو۔ فوراً فرمایا میرے سامنے تو چلو گٹھلیاں موجود ہیں، میں نے کھجوریں کھانی ہیں، گٹھلیاں موجود ہیں، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم گٹھلیوں سمیت کھجوروں کو کھا گئے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کا یہ جواب سن کر نہ متبسم ہوئے، مسکرائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہے، اگر حدیث کا مطالعہ کریں بے شمار عظمت و فضائل بیان ہوئے ہیں، بہادری کے بھی، عظمت و رفت کے بھی، حضرت علی کے ایمان کے بھی، اہل بیت ہونے میں سے بھی، اور ذہانت و فطانت کے بھی، اور علم و عمل کے بھی۔ آؤ میں ہر میں سے ایک ایک دو بیان کرتا ہوا چلتا ہوں۔ غزوہ بدر ہوئی نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن حارث، یہ تین لوگ سب سے پہلے مقابلے میں گئے۔ ادھر سے جب تین کافر آئے نا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مقابلے میں تھا، آپ نے پل بھر میں اس کے گردن کو اتار کر پھینک دیا۔ غزوہ احد ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش ہے، بلکہ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، تو آگے بڑھ کر مسلمانوں کا علم اٹھانے والے ہی سیدنا علی تھے، اور علم اٹھا کر جو کافروں کے علمبردار تھے نا، انہیں قتل کرنے والے سیدنا علی اور مرتضیٰ تھے۔ پھر مسلمانوں کا علم یوں ہی بلند کر کے نبی کے پاس پہاڑ پر آ کر نبی علیہ السلام کے سب سے پہلے مرہم پٹی حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو زہرا نے کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احزاب ہوا، جو اپنے آپ کو 1000 کے برابر طاقت میں سمجھنے والا عمر بن عبدود تھا، آیا آ کر اس نے للکارا مسلمانوں کو، ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آئے؟ حضرت علی نے نبی علیہ السلام سے اجازت چاہی، اللہ کے رسول مجھے جانے دیں۔ فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر اجازت مانگی، اللہ کے رسول میں جانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا علی، حضرت علی اس وقت ابھی کم سن تھے، کم عمر نوجوان تھے، 26-27 سال عمر تھی، اور جو عمر بن عبدود تھا یہ ایک مانا ہوا عرب کا نامور ایک جنگجو تھا، اور 1000 آدمی کے برابر اسے سمجھا جاتا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا اللہ کے رسول اگر وہ عمر بن عبدود ہے تو میں بھی علی ہوں، مجھے جانے دیں۔ نبی علیہ السلام نے جب اجازت دے دی نا، تو اللہ رب العالمین سے دعا فرمائی، فرمایا اے اللہ، میرا چچا حمزہ بھی شہید ہو گیا ہے، اب علی کو مجھ سے دور نہ ہونے دینا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ جنگ کے اندر ہے، لمبی چوڑی یہ حدیث ہے کہ عمر بن عبدود نے کیا کہا، حضرت علی نے جواب کیا دیا، مختصر یہ کہ عمر بن عبدود نے کہا مجھے تیری نوجوانی پر ترس آتا ہے، کسی جا کر تجربہ کار سپہ سالار کو بھیج۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں چلا، تو میں نہیں جاتا لیکن میری 3 شرطیں ہیں، اگر تم مان لے تو میں چلا جاؤں گا۔ وہ کون سی؟ فرمایا پہلے نمبر پر یہ ہے کہ مسلمان ہو جا، اسلام قبول کر لے، میں تجھے چھوڑ دوں گا، جانے دوں گا، تم بھی چلا جا میں بھی چلا جاتا ہوں۔ کہنے لگا، غصے سے سرخ ہو گیا کہ تو ایک کم سن ہو کر میرے سامنے سے اس طرح کی باتیں۔ فرمایا ہاں دوسری صورت یہ ہے، اگر مسلمان نہیں نہ ہونا، اسلام کے خلاف کبھی تلوار نہیں اٹھانی، جا اپنے قبیلے میں چلا جا اور ہمیں خراج دیا کر۔ اور غصے میں بھڑکا، کہنے لگا تیری تیسری شرط کیا ہے؟ فرمایا تیسری شرط یہ ہے، اگر یہ نہیں مانے گا تو میں اس تلوار کے ساتھ تیری گردن اتار دوں گا۔
عمر بن عبدود بڑے غصے میں پھٹ رہا، بڑا بہادر اپنے داغ پر، اتنا اسے فخر تھا کہ خندق کو پار کر کے آ گیا ہے، خندق عبور کر کے آ گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مقابلہ ہوا نا تو حضرت علی کے اس نے تلوار کا وار کیا، آپ نے ڈھال کو آگے کیا، ڈھال کو تلوار چیر کر تھوڑا سا زخم حضرت علی کی اس پیشانی پر آیا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وار کیا، اس کی تلوار کو، اس کی ڈھال کو اس نے جب آگے کیا نا، ڈھال کو دو کر کے سینے تک تلوار اتر جاتی ہے اور یہ کافر دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر جاتا ہے۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، عمر بن عبدود کے ساتھ جو کافر خندق عبور کر کے آئے تھے بھاگے، پھر ان میں سے دو خندق کے اندر گر جاتے ہیں، دو خندق کو عبور کر جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بھی فضیلت ہے کہ جب اس علاقے میں پتہ چلا نا کہ مدینے میں ایک آدمی ہے علی، اس نے عمر بن عبدود کو قتل کیا ہے، لوگ آئے قافلے کی صورت میں سیرت کی کتابوں میں پڑھ رہا تھا، جب وہ آئے نا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے باہر ایک باغ کو پانی لگا رہے تھے۔ انہوں نے کہا بھائی ہم نے علی بن ابی طالب سے ملنا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کیا کام ہے؟ میں ہی علی ہوں۔ انہوں نے کہا تو نہیں، ہم نے اس علی سے ملنا ہے جس نے عمر بن عبدود کو قتل کیا ہے۔ کیفیت یہ تھی، ہاتھ میں پانی کا پیالہ پکڑا ہوا ہے، خشک روٹی بھگو بھگو کر کھا رہے ہیں، خشک روٹی پانی کے اندر بھگو کر تناول فرما رہے۔ انہوں نے کہا ہم نے تجھ سے نہیں، ہم نے تو اس علی سے ملنا ہے جس نے عمر بن عبدود کو قتل کیا۔ فرمایا وہ میں ہی اللہ کا بندہ ہوں، میں نے اسے جہنم واصل کیا ہے۔ حیران رہ گئے کہ ایک وہ عمر بن عبدود تھا جو طرح طرح کی غذائیں کھانے والا، تو نے یہ خشک روٹیاں کھا کر اسے کیسے قتل کر دیا؟ حضرت علی فرماتے ہیں جب ہم میدان میں ہوتے ہیں جسمانی طاقت نہیں، ایمان کی طاقت سے لڑا کرتے ہیں۔ میرے بھائی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر جنگ کے اندر نمایاں کارنامے سارے انجام دیے ہیں۔ غزوہ خیبر ہوئی، پہلے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کمان حملہ کیا گیا، دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر کمان حملہ ہوا، تیسرا جب دن آیا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں کل علم میں ایسے شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہر صحابی نے جب یہ سنا خواہش پیدا ہوئی کہ کاش جھنڈا مجھے مل جائے۔ فجر کی نماز پڑھائی میرے نبی نے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کبھی یہ دل میں جذبہ پیدا نہیں ہوا میں امارت کروں، اس دن ہوا۔ کیوں؟ ہر صحابی کے دل میں ہوا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ٹائٹل ہی بہت بڑا دے دیا تھا، لقب اور خطاب ہی بہت بڑا تھا کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے وہ محبت کرتا ہے، اللہ اور اللہ کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اس بندے کی ایمانی کیفیت کو بیان کیا گیا تھا۔ ہر بندہ چاہتا تھا یہ خوش نصیبی میرے حصے میں آ جائے، لیکن میرے نبی نے نظر جڑائی، فرمایا علی نظر نہیں آ رہے، اللہ کے رسول اس کی آنکھوں میں درد ہے، بیمار ہے۔ بلایا گیا، لعاب دہن میرے نبی نے جب حضرت علی کی آنکھوں میں لگایا، یہ کوئی عام لعاب دہن نہیں ہے، یہ وہ ہے جو جابر کی ہنڈیا میں جائے تو 5-6 کلو گوشت 1400 صحابہ کھا جائیں، اور کیفیت یہ ہے بوٹیاں پھر بھی اچھل اچھل کر ہنڈیا سے باہر آ رہی ہیں۔ یہ وہ لعاب ہے جو 2 سیر جو کے اندر پڑ جائے، حضرت جابر کے آٹے میں آ جائے، 1400 صحابہ کھانا کھا لیں لیکن روٹیاں ابھی بھی تہ بتہ اتر رہی ہیں۔ یہ وہ لعاب ہے اگر تبوک کے میدان میں کڑوے کنویں کے اندر ڈل جائے، اللہ آج تک اس کنویں کو جاری بھی رکھے ہوئے، آج تک وہ کنواں میٹھا ہو جائے۔ یہ وہی لعاب ہے جو صدیق کی ایڑی پر اگر کالا ناگ ڈسے، نبی لعاب لگائے اس کالے ناگ کے درد کو ختم کر دے۔ یہ کوئی عام لعاب دہن نہیں ہے، یہ کڑوے کنووں کے اندر چلا جائے تو میٹھا ہو جائے۔ میرے بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک لعاب تھا، نکالا حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں پہ لگایا تو اللہ نے ایسے کر دیا جیسے کبھی درد تھا ہی نہیں۔ حضرت علی کو علم پکڑا دیا گیا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا علی جاؤ اور جا کر مقابلہ کرو، پہلے دعوت دینا، تیری دعوت پر اگر ایک بندہ بھی ایمان لے آیا تو تیرے لیے وہ صرف اونٹوں سے بہتر ہوگا۔ حضرت علی گئے، اللہ نے خیبر کو حضرت علی کے ہاتھوں فتح کروا دیا۔ کون؟ علی المرتضیٰ ہے۔ اس کے بعد حدیبیہ کا واقعہ رونما ہوا۔ اس وقت نا عمر بن سہیل بعد میں مسلمان ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے ہی ادیب، مقرر اور خطیب آدمی تھے۔ اسے بھیجا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ شرطیں طے کرو۔ آیا، نبی علیہ السلام نے شرطوں کو لکھوانے کی جو سعادت ہے یہ حضرت علی المرتضیٰ کو دی۔ حضرت علی لکھ رہے ہیں شرطیں، لکھانا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ شرطیں۔ جب بعد میں پڑھا تو وہ کہنے لگا اگر رسول اللہ ہم آپ کو مان لیتے تو یہ لڑائیاں کیسے ہوتی، احد و بدر کے مار کے کیوں ہوتے، حدیبیہ کا میدان گرم کیوں ہوتا، خندق کیوں ہم اس وقت 10,000 کا لشکر لے کر آتے، ہم نہیں آپ کو رسول مانتے، یہاں پر محمد بن عبداللہ لکھو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں، محمد الرسول اللہ بھی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی رسول اللہ پر کانٹا نگاہ کر محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ قربان جائیں صحابہ کے ادب پر، قربان جائیں صحابہ کی شخصیات پر۔ حضرت علی نے بڑے ہی معتبرانہ انداز میں فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی کے ہاتھ یہ اجازت نہیں دیتے علی کو کہ وہ رسول اللہ پر کانٹا لگا دے۔ اللہ کے رسول، مجھ سے نہیں یہ ہوگا کہ رسول اللہ کے نام پر کانٹا لگا دیا جائے۔ نبی علیہ السلام نے جب اپنے پروانے کا ادب دیکھا نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قلم کو پکڑا، فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے، خود کانٹا لگا دیا۔ اتنا ادب نبی علیہ السلام کا۔ کون؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تبوک آگے آیا، نبی علیہ السلام نے اپنا قائم مقام حضرت علی کو مدینے میں بنایا، خود گئے۔ جب نبی علیہ السلام نے تھوڑا سفر کیا تھا پیچھے سے حضرت علی آ گئے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ کے رسول، لوگ مجھے تانے دیتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے ہاں تیری کوئی قدر و قیمت نہیں، اسی لیے تجھے عورتوں اور بچوں کے پاس چھوڑ دیا ہے، اور باقی صحابہ کو ساتھ لے گئے۔ اللہ کے رسول مجھے بھی اجازت دے میں بھی آپ کے ساتھ چلوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے علی کیا تو پسند نہیں کرتا کہ تیرا میرے ہاں وہی مقام و مرتبہ ہے جو موسیٰ کے ہاں ہارون کا تھا؟ اور موسیٰ علیہ السلام کہ پتہ ہے ہارون کون تھے؟ بھائی تھے۔ فرمایا تیرا میرے ہاں وہی مقام ہے جو موسیٰ کے ہاں ہارون کا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے پیچھے سے قائم مقام اپنے بھائی ہارون کو بنا کر گئے تھے، اور ساتھ ہی عقیدہ بھی امت کو سمجھا دیا۔ فرمایا لیکن علی لا نبی بعدی، ہارون نبی بنے تھے موسیٰ کے بعد، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ تو بھائی ہے میرا لیکن نبی میرے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ لوگوں کون؟ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن ہی صرف علی سے محبت کرے گا اور علی سے صرف بغض منافق ہی رکھے گا۔ اور ایک تیسری روایت میں نبی علیہ السلام نے جب حضرت علی کو نا یمن کا قاضی بنایا، حضرت علی نے کہا اللہ کے رسول اب میں سفید داڑھیوں والوں کے درمیان فیصلہ کروں گا، تجربہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول کبھی اس مسند پر بیٹھا بھی نہیں پہلے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی کے دل پر ہاتھ رکھا، فرمایا اللہ علی کو درست فیصلہ کرنے والا بنا دے، ثابت قدم رہنے والی زبان عطا فرما دے۔ پھر تاریخ نے دیکھا ہے حضرت علی نے ایسے فیصلے فرمائے کہ بڑے بڑے سیاستدان حیران رہ گئے۔ آئیے ایک دو فیصلے بھی سناتا چلوں حضرت علی کے۔ دو آدمی آئے حضرت علی کے پاس، کہنے لگے ہمارے درمیان امیر المومن قاضی صاحب ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے۔ فرمایا ہوا کیا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں گھر سے 5 روٹیاں لے کر آیا تھا، اس کے پاس 3 روٹیاں تھی، ہم اکٹھے بیٹھ کر کھانے لگے۔ جب ہم نے کھانا شروع کی نا تیسرا آدمی آیا، وہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا شروع ہو گیا۔ وہ جب جانے لگا اس نے 8 دینار دیے ہیں، اب 5 میں نے رکھے 3 اس کو دیے،
تو اس نے کہا نہیں مجھے بھی 4 دے، آدھا آدھا کرتے ہیں۔ میں نے کہا بھائی تیرے حصے کے یہی 3 بنتے ہیں۔ حضرت علی نے اسے کہا لے لے بھائی 3 دینار۔ غصے ہو گیا، کہنے لگا ہم آپ کے پاس انصاف کے لیے آئے ہیں، آپ بھی اسی کے سفارشی بن گئے۔ حضرت علی نے فرمایا اگر میں نے انصاف کیا نا تیرے حصے میں یہ 3 بھی نہیں آنے۔ کہنے لگا نہیں آپ انصاف کریں۔ کمال کا انصاف کیا، فرمایا تم 3 آدمی تھے، ہر روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں۔ 8 روٹیاں تھیں، یہ 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ 24 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے اس نے کھائے جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں، اور اس کی کل روٹیاں 5 تھی۔ فرمایا اس کی روٹیوں کے 15 ٹکڑے ہوئے، 8 اس نے کھائے، 7 باقی بچے۔ 7 روٹیوں کے ٹکڑوں کی یہ 5 درہم قیمت لے رہا ہے۔ تیرے روٹیاں تھی 3، تیری روٹیوں کے ٹکڑے بنے 9، 8 تو نے کھا لیے، پیچھے 1 ٹکڑا بچا ہے، لہٰذا تیری قیمت 1 روپے ہی بنتی ہے، یہ لے اور نکلتا ہو۔ وہ آدمی حضرت علی کے اس فیصلے پر حیران پریشان ہو گیا کہ حضرت علی نے یہ حساب کیسے کر لیا ہے۔ ایک ہی جو اسے 3 مل رہے تھے نا، ایک ہی لیا اور چلتا بنا۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں آ رہے ہیں، لوگ ایک عورت کو لے کر جا رہے ہیں۔ فرمایا کدھر لے کر جا رہے ہو؟ کہنے لگے اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دیا ہے کیونکہ اس نے 6 ماہ بعد بچے کو جنم دیا ہے۔ فرمایا اسے لے آؤ واپس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، آ کر کہا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قرآن کریم میں میرے رب نے فرمایا ہے کہ دودھ پلانے کی اور حمل کی مدت یہ 30 ماہ ہے، 2 سال 6 ماہ، اور دوسری جگہ فرمایا کہ دودھ پلانے کی اللہ نے مدت 2 سال مقرر کی ہے۔ فرمایا 2 سال نکال دو، پیچھے 6 ماہ بچتے ہیں، کم از کم حمل کی مدت 6 ماہ ہے، اس عورت پر حق نہیں ہے کہ اس پر رجم کی حد نافذ کر دی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ قرآنی دلائل سنے نا تو پکار اٹھے، لولا ہلاک عمر لا علی، کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو نافذ کر دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پر اس قدر زیادہ عبور تھا کہ فرمایا کرتے تھے لوگوں مجھے پتا ہے رات کے وقت کون سی آیت اتری ہے، دن کے وقت کون سی آیت نازل ہوئی ہے، میدان میں کون سی آیت نازل ہوئی ہے، پہاڑ پر کون سی آیت نازل ہوئی ہے، امن میں کون سی نازل ہوئی ہے، جنگ میں کون سی ہوئی ہے۔ فرمایا مجھ سے قرآن کے علم سیکھا کرو۔ اتنے بڑے عالم ہیں قرآن کے سیدنا علی المرتضیٰ، عمل بھی اسی قدر ہے۔ ایک مرتبہ سیدنا معاویہ نے جو عرب کے ادیب تھے ان سے پوچھا، فرمایا زرار مجھے بتاؤ نا حضرت علی کیسے آدمی تھے؟ فرمایا اللہ کی قسم ہمیشہ جچی تلی گفتگو کرنے والے، ہمیشہ قرآن پر عمل کرنے والے، اور اتنا زیادہ عامل تھے سیدنا علی، وہ فرماتے ہیں میں نے زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا جب بولتے تھے تو دل کرتا تھا یہ بولتے جائیں ہم ان کا کلام سنیں، جب خاموش ہوتے تھے تو غور و فکر کیا کرتے تھے اپنی وجود پر، اللہ کی دنیا پر۔ کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت علی رات کے وقت اٹھے، میں بھی پیچھے ہو لیا، آپ ایک جگہ کھڑے ہوئے قیام کرتے رہے، پھر اپنے آپ کو مخاطب کیا، ہتھیلی کو الٹ پلٹ کرنے لگے، فرمایا دنیا مجھ سے دور ہو جا، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب رجوع کی مجھ سے امید نہ رکھ، جا کسی اور کو جا کر فریب دے، تیری عمر بڑی تھوڑی ہے، تیرا دھوکہ بہت بڑا ہے، اور تیری آزمائشیں اس قدر بڑی ہیں کہ جو اس میں کھو جائے آگے والی منزل اس کے لیے کٹھن ہو جاتی ہے۔ فرمایا میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، اور پھر اپنی داڑھی کو پکڑ لیا، اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا، اللہ اپنے اس بندے کو کامیابی عطا فرما دینا۔ کہتے ہیں اللہ قسم میں نے دیکھا حضرت علی صبح کی اذان تک اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے رہے، اور میں نے دیکھا حضرت علی کو وہ رات کے ساتھ بڑے مانوس تھے، جب رات ہوتی تو قیام اور رکوع سجود کرتے ہوئے انہیں ہم دیکھتے۔ جب یہ بات سنی نا حضرت معاویہ نے تو زاروں کی طرح رونے لگے، فرمایا واقعی ابو الحسن ایسے ہی تھے، ابو الحسن ایسے ہی تھے۔ اور پھر فرمایا حضرت علی کے شہید ہو جانے پر تجھے کتنا غم ہے؟
کہنے لگا اللہ قسم مجھے اتنا غم ہے حضرت علی کے شہید ہونے پر، جیسے ایک ماں کا اکلوتا بیٹا اس کی گود میں ذبح کر دیا جائے، جتنا اس ماں کو غم ہوتا ہے اپنے بیٹے کے ذبح ہونے پر، اتنا ہی غم میرے دل میں حضرت علی کو شہید کرنے پر۔ لوگوں، حضرت علی المرتضیٰ کی کنیت ابو تراب بھی تھی، ابو الحسن بھی تھی۔ ابو تراب کنیت ایک مرتبہ مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، گھر سے تھوڑی سی ناراضگی ہو گئی، مسجد میں آ کر لیٹ گئے۔ نبی علیہ السلام آئے، آقا علیہ السلام ان کے پہلوؤں سے مٹی کو جھاڑ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں تم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ جا۔ حضرت علی کو یہ کنیت کیونکہ میرے نبی کی زبان سے نکلی تھی اتنی پسند آتی ہے کہ حضرت علی نے اپنی کنیت ہی ابو تراب رکھ لی۔ لوگوں، کون ہے علی المرتضیٰ؟ حضرت فاطمہ جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، ان کے سر کے تاج ہیں حضرت علی المرتضیٰ۔ کون ہے علی المرتضیٰ؟ حسنین کریمین جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کے بابا ہیں حضرت علی المرتضیٰ۔ کیا ایک امام نے خوبصورت بات فرمائی ہے، کہنے لگے جنتی نوجوانوں کے سردار بے شک حسن و حسین ہیں، لیکن اللہ کی قسم ان سے بھی بڑا مقام پایا ہے علی نے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و مرتبہ ان سے بھی زیادہ بلند ہے۔ اور کون علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں 17 سے زیادہ مرتبہ میرے نبی نے جنت کی بشارت دی ہے؟ کون سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب نبی علیہ السلام اس دنیا سے گئے تو حضرت علی سے خوش گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں، ایک مرتبہ حضرت طلحہ کا ہاتھ پکڑا جا رہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا طلحہ خیال کرنا، ایک وقت آئے گا ایسا بھی کہ تم تلواریں تھامے